الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے سورہ علق، جو کہ ایک 96 نمبر یعنی 96 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس کی مختصر سی تفسیر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی جو 5 آیتیں ہیں یہ ابتدائی آیتیں ہیں، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جیسا ہم جانتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہے، یعنی جو قرآن کا ریویلیشن جو آپ کے اوپر آتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلی آیتیں جو ہے یہ سورہ علق کی ہے، یعنی 5 آیتیں۔ اور آپ کی جو ابتدا ہے وحی کی وہ خوابوں کے ذریعے سے ہوئی، جو کہ آپ کے سچے خواب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میرا رب کون ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے، اور اس فکر میں آپ جو ہے کئی دن اور کئی ہفتے غار میں جا کر رہتے اور اپنے ساتھ جو ہے اپنا توشہ لے کر جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو جو ہے کھانے پینے کا سامان باندھ کر دے دیتی، اور آپ کئی دن تک اور کئی ہفتوں تک اپنے گھر سے دور رہتے اور اس فکر میں رہتے کہ جو ہے میرا رب کون ہے، اور اس رب کی جو ہے اس سچے معبود یعنی سچے رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی فکر میں لگے رہتے۔ اور یہ سلسلہ کئی دن اور کئی راتیں کبھی کبھار چلتا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا جو ہے سارا یہ نظم کیا کرتی، آپ کی دیکھ بھال اور آپ کے تعلق سے بڑی فکر مند ہوا کرتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے اور اچانک جو ہے ایک آواز آئی اقرا، کہ پڑھو۔ اقرا مطلب پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے تو آپ کو ایک فرشتے نے آ کر پیچھے سے دبوچ لیا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جب آ کر پیچھے سے دبوچ لیا تو آپ ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے پھر کہا پڑھو، تو آپ نے فرمایا انا بقاری، میں جو ہے پڑھا نہیں ہوں، مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بہت سختی سے دبوچا اور پکڑ لیا اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور جب یہ آیتیں آپ نے پڑھی اور آپ گھبرا گئے اور آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے اور آ کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے اڑا دو، اور آپ ڈرنے لگے اور آپ اڑ کر سو گئے۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے ختم ہو جاؤں گا، میں ضائع ہو جاؤں گا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے آپ کو ہمت دلوائی اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جو ہے غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مسکینوں محتاجوں کو کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ جو ہے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو جو ہے پریشان نہیں کرے گا، اور آپ کی کوششیں بیکار نہیں جائیں گی۔
تو یہاں پر یہ جو آیتیں نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں جو قرآن کی تھی، جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اس کا معنی کچھ اس طرح سے، اس کا میننگ اس طرح سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں مفسرین اکرام نے بہت بہترین باتیں بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 2 احسان بتائے ہیں۔ کہا کہ پڑھو، سب سے پہلے تو علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پڑھنا لکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، تو کہا کہ پڑھو، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے اندر جہالت آج بھی سب سے زیادہ ہے، علم سے دور، پڑھائی سے دور، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیاوی مفید علم ہو، ہم تمام چیزوں سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا یہاں پر پڑھو، اور 2 بڑے احسان یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلوائے۔ ایک تو کہا خلق، جس نے پیدا کیا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنا، خلقت میں لانا، کریچرز بنانا، یعنی اس دنیا میں انسان کو بھیجنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ دوسرا کہا رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہارا کون ہے؟ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کھلانے والا، پلانے والا، ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ہر قسم کی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کہلاتا ہے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 احسان یاد دلائے، ایک تو رب کہا اور دوسرا کہا کہ اس نے تم کو پیدا کیا اس لیے تم پڑھو۔ پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ جس نے پیدا کیا خون کے پھٹکے سے، یعنی خون کے ایک لوتھڑے سے۔ خلق الانسان من علق، علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو، اور جو لیچ ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جونک جسے ہم کہتے ہیں، تو جونک جو ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہو جس طرح وہ انسان کے جسم کو چپک جاتی ہے اور خون کو چوستی جاتی ہے، تو علق جو ہوتا ہے، جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی پیدائش کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے ایمبریولوجی کا، تو انسان کی جو شکل ہے سب سے پہلے اس لوتھڑے کی شکل میں آتی ہے، گوشت کے ٹکڑے کی طرح، ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح، یعنی لیچ لائک جس کو کہا جاتا ہے، وہ بالکل اس طرح نظر آتا ہے۔ اور ڈاکٹر کیتھ مور جو کہ کینیڈا کے بہت مشہور ایمبریولوجسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ واقعی میں قرآن نے جو کہا ہے خون کا لوتھڑا، تو یہ فرسٹ اسٹیج ہے جس میں سب سے پہلے انسان کی کریشن ہوتی ہے، جس میں وہ نظر آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے کرم سے تم ساری چیزیں پڑھ لو گے اور جان لو گے، اس لیے کہا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس سے ہمیں یہاں پر قلم کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ قلم کتنی اہم چیز ہے، یعنی پڑھنے کے ساتھ لکھنے کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جس نے علم جو ہے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائی وہ جو نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو جو علم حاصل ہے، جو نالج ہے، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی، ریویلیشن جب آتی تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آیتوں کا اوترن ہوتا تھا تو وہ ڈرتے تھے کہیں بھول نہ جائے، اس لیے اس کو وہ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جلد بازی نہ کریں، بلکہ آپ پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو علم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کہا کہ انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، مگر انسان کا سرکش ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے، وہ اس کا رب ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، علم سکھایا، لیکن وہ اپنے رب کو یعنی اللہ کو جو ہے بھول جاتا ہے۔ مطلب جب اس کے پاس کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، چاہے علم ہو، مال ہو، دولت ہو، پیسہ روپیہ، ساری چیزیں، تو اس کے آنے سے پہلے تک وہ بڑا عاجز ہوتا ہے، بڑا میک ہوتا ہے، بڑا جھکا ہوا ہوتا ہے،
رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گاڈ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ساری چیزیں دے دیتا ہے، اس کو علم، نالج، پیسہ، مال، دولت، تو وہ اللہ کو پھر جو ہے یعنی اپنے رب کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو انسان کی ایک صفت یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی اور کہا الرعا استغنا، الرعا استغنا، جب کہ اپنے تے غنی دیکھتا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، اپنے پاس مال دیکھتا ہے، اولاد دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کچھ شک نہیں اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک انسان کو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ اب یہ شخص کون ہے جو منع کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے۔ عبدا اذا صلی، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اسے روکتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، اور پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو جہل کے بارے میں۔ ابو جہل یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب سے آگے رہا۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو اسے بڑی جلن ہوتی، اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی، اور یہ لوگوں کے سامنے جا جا کر کہتا، ابو جہل جس کا نام جو ہے عمرو تھا، تو ابو جہل جا جا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے سامنے اگر نماز پڑھی تو میں جو ہے ان کی گردن مروڑ دوں گا، میں ان کی گردن دبوچ لوں گا، میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، اس طرح کے الفاظ وہ کہتا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار اس نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس کا جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ وہاں پر پہنچا اور آپ کو آواز لگانے لگا، آپ نماز میں مصروف تھے، بزی تھے۔ آپ نے نماز ہونے کے بعد جب اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے؟ پھر بھی تم نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا۔ تب اس نے جواب میں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک جتھے والا ہوں، میں ایک دبدبہ رکھتا ہوں، ایک رواب ہوں، رواب میرا ہے، میرے کئی جو ہے ماننے والے ہیں، اگر میں ایک آواز لگاؤں گا تو یہ وادی پوری کی پوری بھر جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کیا یہ آدمی اس چیز سے روکتا ہے؟ کیا کہا؟ بھلا تم اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ابو جہل کے بارے میں ہے۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ان کو جا کر روکتا تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگار ہو پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ہے؟ مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہے، اپنی رب کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس شخص نے یعنی ابو جہل نے اسے کیوں روکنا چاہیے؟ پھر دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، یعنی ابو بکر نے یا ابو جہل نے جو اگر اس دین کو جھٹلایا، اس سے نہ مانا، تو کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ جانتا تھا، ابو جہل اس بات سے واقف تھا کہ اللہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے یہ ہم جانتے ہیں مشرکین مکہ، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس حقانیت کو، اس سچائی کو، اس ٹروتھ کو وہ سمجھ رہے تھے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، آگے فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ ترجمہ اس طرح سے، کلا لئن لم ینتہی لنفسعا بالناصیہ، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ یہاں پر ابو جہل کے تعلق سے کہا کہ ہم اس کے پیشانی کے بال گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ناصیہ جو لفظ ہے، یعنی پیشانی کے بالوں کو یہاں کہا گیا ہے، اصل میں پیشانی کا جو حصہ ہوتا ہے سامنے کا،
اس کو ناسیہ جو عربی میں کہتے ہیں، تو یہ فرنٹل لوب جو ہوتا ہے ہمارا سامنے ہڈی کا جو حصہ ہوتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ برین کا یہ وہ حصہ ہے جہاں سے انسان ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور اس چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں پر وہ جھوٹ کا بولنا، چال بازیوں کا چلنا اور اس طرح کی جو حرکتیں برین کے اندر ہوتی ہے وہ برین کے اس حصے سے آتی ہے۔ تو کچھ سائنسدانوں نے جب قرآن کو پڑھا تو اس بات پر انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ ناسیہ لفظ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہا، کیونکہ انسان کا مکر و فریب، اس کی چال بازیاں جس دماغ کے حصے سے نکلتی ہے وہ دماغ کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس بہترین لفظ ہمیں یہاں پر جو ایک قرآن مجید سے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بھی یہاں پر بیان کیا اور کہا یعنی اس جھوٹے خطا کار پیشانی کے بال کو ہم کھینچیں گے، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ہم بھی اپنے جو ہے دوزخ کو بلا لیں گے، یا موکلان دوزخ جس کو کہا یعنی دوزخ کے جو ساتھی ہیں ان کو بلا لیں گے، یعنی فرشتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ابو جہل نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں ایک دبدبے والا ہوں، بڑا قبیلے والا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دھمکی دی کہ میں اپنے لوگوں کو بلا لوں گا، تم جانتے ہو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جس کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، اور ہم بھی اپنے جو ہے مددگار وہاں پر بلا لیں گے۔ تو یہاں پر اس تعلق سے اور ابن کثیر میں جو ہے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میری طرف بڑھتا یا وہ مجھ پر حملہ کرتا تو فرشتے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے، یا وہ فرشتوں کی چپیٹ میں آ جاتا، یا فرشتے اس کو ایسی مارتے کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء الگ الگ ہو جاتے۔ اور ایسا ہوا بھی جب ابو جہل نے کہا اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے سامنے مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تم ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ سب نے کہا ابو جہل سے کہ ٹھیک ہے تم روک لو۔ تو ابو جہل آگے بڑھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تب لوگوں نے پوچھا اے ابو جہل، تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا، اب کیوں رک گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیچ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی آ گیا اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر ابو جہل میری طرف بڑھتا اور میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تو ایک فرشتہ اس کی طرف آگ پھینک کر ایسے مارتا کہ ابو جہل کے اعضاء ٹوٹ کر الگ الگ ہو جاتے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر جو ہے کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ علق تھی جس کی 5 آیتوں کے بارے میں شروعات میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد انسان کی ایک صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی، اور آگے کی آیتوں میں ابو جہل کے تعلق سے اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں علم کا حاصل کرنے والا بنائیں، اور اپنے مالک اور اپنے خالق یعنی ہمارا جو کریٹر ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کو جاننے، اس کو پہچاننے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے بارے میں دوسروں تک اس بات کو پہنچانے والا بنائے۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔